السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفیل قرآن پاک کی 105 نمبر سورت، آخری 10 سورتوں کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ سورت کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی۔ سب سے پہلے اسی سورت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ترجمے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، پھر اس سورت کی شان نزول، ہسٹری، تاریخ کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی، اس سورت کے نزول کی وجہ کیا تھی، وہ ساری کی ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترا، کیا آپ نہیں جانتے، کیف فعل، کیا کیا، ربک، آپ کے رب نے، اصحاب الفیل، بی اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا یا کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم، کیا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کیدہم، ان کی تدبیر کو، فی تضلیل، خسارے میں، یعنی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو خسارے والوں میں نے اس سے نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ نے ان پر طیرن، پرندے، ابابیل، غول در غول، ترمیہم، جو مارتے تھے ان کو، بحجارت، پتھر، من سجیل، کنکر کے، فجعلہم، پس کر دیا ان کو، کعصف مأکول، کھائے ہوئے گھاس کی طرح۔ سورۃ الفیل اس کا نام رکھا گیا، اور پہلی ہی آیت میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فیل لفظ کا ذکر آ گیا ہے، جس سے اس کا نام لیا گیا اور جس سے اس کا نام رکھا گیا۔ فیل، فیلتن کی جمع ہے، جس کے معنی ہاتھی کے ہیں، اور فیل کے معنی ہے بہت سارے ہاتھی، یعنی کہ وہ صورت جس میں ہاتھیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام فیل رکھا گیا۔ نزول کے اعتبار سے یہ صورت 19ویں نمبر پر نازل ہوئی، اس سے پہلے 18 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، اور قرآن پاک کی ترتیب، یعنی جو ترتیب توقیفی ہے، جو پہلے ترتیب نزولی میں نے آپ کو بتائی، اس میں 19واں نمبر ہے۔ ترتیب توقیفی کے لحاظ سے یہ صورت 105 نمبر صورت ہے۔ اس صورت کے 1 رکوع اور 5 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آخر میں جو صورتیں نازل فرمائیں، یہ مکی صورت ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل فرمائیں تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اس کو یاد کر لیں، اور آخری 10 صورتیں عام طور پر علماء اکرام اور بزرگان دین کہتے ہیں کہ ہر کسی کو یاد ہونی چاہیے تاکہ تراویح پڑھ سکے اور اس طرح ہی باقی معاملات بھی کر سکیں۔ تو
ان میں سے یہ پہلی صورت ہے کہ جس کا ہم نے ذکر شروع کیا ہے آج. اس کے 5 آیات اور 1 رکوع ہیں. عرب کے سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معتقد تھے، یعنی کہ ان کو ماننے والے تھے. مشرک، یہودی، عیسائی، صابی، سارے کے سارے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت مسلم تھی، وہ ان کے ہاں ایک قابل احترام اور قابل قدر سمجھے جاتے تھے، اس لیے ہر فرقہ اپنی کڑی ان کے ساتھ ملاتا ہے، اپنا تعلق ان کے ساتھ جوڑتا ہے. یہودی کیا کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے طریقے پر ہیں. عیسائی کہتے تھے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بھی وہی کرتے تھے. مشرکین مکہ کا بھی یہ غلط نظریہ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں اور جو کچھ ہم کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کیا کرتے تھے. اتنے زوردار الفاظ میں دعویٰ کرتے تھے کہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی تھی. تو پھر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت سورۃ آل عمران آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن ایک طرف ہونے والے موحد مسلمان تھے. اللہ نے واضح ارشاد فرما دیا قرآن پاک میں تاکہ مسلمانوں کو کوئی اشکال نہ رہے ہو، بیچارے پریشان نہ ہو. اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، یعنی کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے، بلکہ شرک کی سب سے پہلے آگے انہوں نے کمر توڑی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی. اس نسبت سے کعبۃ اللہ کی لوگ بڑی قدر کیا کرتے تھے، لیکن حقیقی روح اس کے اندر نہیں تھی. اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک آدمی سامنے مرا پڑا ہے لیکن اس کی آنکھیں نظر نہیں آ رہی. اس کی آنکھیں نظر تو آ رہی ہیں لیکن اس کے ناک، کان، پاؤں، جسم کے سارے اعضاء نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے، یعنی کہ وہ حرکت نہیں کر سکتا. نظر سارا کچھ آ رہا ہے، اس کا جسم سارا سلامت ہے، اسی لیے سارے اعضاء بے حقیقت پڑے ہوئے ہیں. تو جو کام وہ کرتے تھے اس کی محض شکل و صورت تھی. وہ ابراہیم علیہ السلام کی دین کو مانتے نہیں تھے، ان پر عمل نہیں کرتے تھے. کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عمل کوئی نہیں تھا. جو توحید تھی وہ ان میں بالکل نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطابق صدیوں سے حج چلا آ رہا تھا. کعبۃ اللہ کی جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا. سورۃ الحج 17واں سپارہ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اور اعلان کرو لوگوں میں کہ وہ حج کے لیے آئیں، وہ تمہاری طرف پیدل اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر جو چلی آئیں گی دور دراز راستے سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں. دیکھیں کعبۃ اللہ کی دروازے کے سامنے چھوٹی سی ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے جبل ابو قبیس. ٹھیک ہے، یہ پہاڑی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمائی. یعنی کہ پہاڑ جب دنیا میں نازل ہوئے تو سب سے پہلی پہاڑی جبل ابو قبیس جو کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمائی. اب حکومت نے اس کے نیچے سے سرنگ نکال لیا اور مینا کی طرف جانے کے لیے رستہ بنا لیا ہے. اس جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تھی جس کی قسمت میں تھا. انہوں نے عالم ارواح میں کہا تھا لبیک، لبیک کہا کہ حاضر ہوں. تو اب اس صدا کا جواب دیتے ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہیں اللہ ہم حاضر ہیں. تو لوگ بیت اللہ کی بڑی عظمت کیا کرتے تھے، بڑی توقیر، بڑی عزت کیا کرتے تھے. دور دراز سے آتے تھے، مکہ والوں کی اقتصادی اور معاشی ضرورت بھی پوری ہو جاتی تھی. سامان لے کر آتے تھے لوگ حج کرنے کے لیے. جب آتے تھے اپنے ساتھ سامان لاتے تھے، اس کو بیچتے تھے، خریدتے تھے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں تو کوئی شے پیدا نہیں ہوتی تھی، نہ زیادہ زرعی زمین تھی، نہ ہی وہاں کارخانے تھے، اور نہ ہی وہ کوئی صنعت کا بہت زیادہ دورہ تھا. لیکن چونکہ لوگ اطراف مکہ سے آتے تھے، یمن سے بھی آتے تھے، اس لیے وہ اپنے ساتھ اور بھی ساز و سامان لے آتے تھے. اصحاب الفیل کا واقعہ، کہ اصحاب الفیل ہے کیا؟ واقعہ اصحاب الفیل جو مشہور ہے، جس کے نام پر یہ صورت ہے، وہ کیا ہے واقعہ؟
یمن ملک حبشہ کا ایک صوبہ تھا، حبشہ ملک حبشہ تھا ایک پورا، یمن اس کا ایک صوبہ تھا، جیسے پاکستان کا پنجاب ایک صوبہ سمجھ لیں۔ اس کے گورنر کا نام ابرہا تھا، ابرہا بن صباح بن اشرم، یہ عیسائی تھا دراصل۔ حج کے دنوں میں جب اس نے دیکھا کہ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، نوجوان سب مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو مقامی لوگوں نے گورنر کو بتلایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک مکان ہے، لوگ وہاں جا رہے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں، وہ مقام ابراہیم علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے، اور مکان وہ جو گھر ہے چھوٹا سا وہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اس نے آدمی بھیج کر کعبۃ اللہ کے متعلق معلومات حاصل کی تو پتہ لگا کہ وہ تو ایک سادہ سا کمرہ ہے، اوپر اس کے غلاف چڑھا ہوا ہے کالے رنگ کا۔ اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کو یہاں ہی کعبہ بنا دیتا ہوں، ان کو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ ابرہا نے شہر صنعاء جو یمن کا دارالخلافہ تھا، یمن ایک صوبہ ہے نا ملک کا، جیسے میں نے آپ کو مثال دی پاکستان کا ایک صوبہ پنجاب، اس کا دارالخلافہ لاہور، تو اس طرح حبشہ ایک ملک تھا، اس کا ایک شہر یمن، اس کا ایک شہر ایک صوبہ اس کا یمن، اس کا دارالخلافہ جو تھا یعنی صوبے کا وہ صنعاء تھا۔ اس نے وہاں پر ایک مصنوعی کعبہ بنایا جو بڑا خوبصورت، بڑا بلند، اور ارد گرد کے لوگوں کے لیے رہائش بنا دی، اس کے پاس ہی کافی کمرے بنا دیے، اس میں بستر لگوائے، خوراک کا انتظام کیا۔ جو لوگ پختہ ذہن تھے وہ تو سمجھ گئے کہ یہ نقلی کعبہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، وہ اس کے چکمے میں نہ آئے، لیکن جو لوگ ابھی دین سے واقف نہیں تھے، پیٹو قسم کے لوگ، کھانے پینے کا ان کو خیال تھا، انہوں نے خیال کیا کہ یہاں چارپائی بھی ہے، بسترا بھی ہے، کھانے کو بھی مل جاتا ہے، بڑی سہولتیں ہیں، تو ہمیں کیا اتنی دور جانا ہے، یہ بھی کعبہ ہی ہے، اس کی طواف شروع کر دیا۔ کچھ سالوں کے بعد حاجی لوگ مکہ مکرمہ میں جب کم ہو گئے، ان کی تعداد بہت زیادہ کم ہو گئی، تو مکہ مکرمہ کے لوگ پریشان ہوئے کہ مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے، تجارت میں بھی کمی آ گئی ہے، پہلے جیسا سامان بھی فروخت نہیں ہو رہا ہے۔ اب اس کی وجہ نہیں معلوم، دراصل ان کی آمدنی پر بھی کافی زد پہنچی کہ ان کی آمدنی بھی کم ہو گئی، اس لیے انہوں نے ایک تحقیقی کمیٹی بنائی، تو اس کی وجہ معلوم کی گئی کہ وجہ معلوم کرو کہ لوگوں میں کمی کیوں آئی ہے۔ چنانچہ تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ صنعاء میں ایک مصنوعی کعبہ بنایا گیا ہے جس میں سہولتیں بہت ہیں، لوگ وہیں چکر لگاتے ہیں اور وہیں اپنا وقت گزار لیتے ہیں۔ قریش کو اس بات سے بڑا صدمہ پہنچا، ایک تو یہ کہ مسلمان غلط عبادت میں مشغول ہو گئے، کعبۃ اللہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں بنایا تھا، وہ کہ اپنی مرضی سے تو نہیں بنایا تھا۔ ان لوگوں نے خود سے کعبہ بنا لیا ہے، غلط عبادات میں لگ گئے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات تجارت رک گئی، تو جس بندے کا کاروبار بند ہو جائے، تجارت ختم ہو جائے، آمدنی نہ آئے، اس پر اور زیادہ سخت زد پہنچتی ہے، اس کو اور زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ ان کو دوہری تکلیف ہو گئی، ایک تو مال کی، تجارت کی، اور دوسری اللہ تعالیٰ کی عبادت غلط جگہ پر غلط طریقے سے ہونے لگ پڑی۔ قریش مکہ نے قبیلہ بنو خزاعہ اور بعض روایت میں کہ بنو کنانہ، یہ دو قبیلوں میں سے کوئی ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک آدمی تھا جو بڑا چلاک اور ہوشیار تھا، وہ انہوں نے وہاں بھیجا کہ اس کعبے کو جا کے آگ لگا دو، مصنوعی کعبے کو ختم کر دو۔ اس نے وہاں جا کر کچھ دن گزارے، کھاتا پیتا رہا، طواف کیا، حالات کا جائزہ لیا، پہلے اس میں غلاظت کی یعنی کہ اس کعبہ میں، پھر اس کے اندر آگ لگا دی اور وہ بالکل راکھ ہو گیا اور جلا دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ابھی نہیں ہوئی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ جس سال اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اسی سال ہوئی، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس سے ایک سال بعد ہوئی۔ یہ 571 یا 570 قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ ابرہا کو جب یہ خبر پہنچی، وہ گورنر تھا، اس کو یہ خبر پہنچی تو اس کا پارا چڑھ گیا، اس نے غصے میں آ کر یہ کہا کہ میں نے اتنی رقم لگائی، اتنا خوبصورت کعبہ بنایا، اتنی محنت کی میں نے، معلوم کرو یہ کام کس نے کیا ہے۔ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ کام ایک قریشی نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قریش کے ایک آدمی نے کیا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارا کعبہ جلا ڈالا، ہم ان کا کعبہ گرا دیں گے۔
حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ 60,000 کی فوج لے کر اور اپنے ساتھ 8 حاجی، اور بعض روایات میں ہے کہ 12 ہاتھی، 8 ہاتھی یا 12 ہاتھی، ہاتھی سمجھ لیں کہ آج کل جس طرح ٹینک ہے اس طرح ہاتھی اس طرح اس وقت کام دیتا تھا کہ آج کا ٹینک اس وقت کا ہاتھی برابر تھے. تو اس میں سے بڑے ہاتھی کا نام محمود رکھا اس نے. ہاتھی اس زمانے میں بڑا مضبوط سمجھا جاتا تھا. ابرہہ فوج کی قیادت کرتا ہوا مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا. راستے میں اس کے ساتھ اور قبائل ملتے گئے. مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ چر رہے تھے، یعنی کہ گھاس وغیرہ کھا رہے تھے. انہوں نے ان 200 اونٹوں پر قبضہ کر لیا. اس وقت کعبۃ اللہ کے متولی حضرت عبد المطلب ہی تھے. یہ واقعہ صحیح قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت والے سال ہی پیش آئے کہ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تقریباً. بہرحال ابرہہ جس وقت مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو اپنے مشیروں سے کہا کہ اس میں مکہ مکرمہ کے بڑے آدمیوں سے ملنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کعبۃ اللہ کے متولی تھے جو کعبہ کی دیکھ بھال کرتے تھے. بڑے قد و قامت والے، بڑی خوبصورت شکل صورت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی. بڑے باروب شخص اور بڑے اچھے طبیعت کے مالک تھے. ابرہہ کے پاس پہنچے. ابرہہ نے پوچھا کیا سوال لے کر آئے ہو؟ فرمایا تم نے میرے 200 اونٹ پکڑے ہیں، وہ واپس کر دو. ابرہہ نے کہا میں تو آپ کی شکل و صورت دیکھ کر اور آپ کا قد اور آپ کا جلال دیکھ کر سمجھا تھا کہ تم بڑے سمجھدار آدمی ہو، مگر تم نے بڑی ہلکی بات کی، یعنی کہ تم مال و دولت کی بات کرتے ہو. تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں. تمہیں چاہیے تھا کہ تم میرے ساتھ بات کرتے کہ کعبہ کو بچانے کی، کہ میں کعبہ کو نہ گراؤں. تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر پڑی ہوئی ہے. چنانچہ حضرت عبد المطلب نے کہا میرا خاندان ہے وہ بہت بڑا ہے اور میرے یہی 200 اونٹ ہیں. میں اپنے گزارنے کے لیے اونٹ رکھے ہوئے ہیں، گزر بسر کرنے کے لیے. کسی کو بیچ دیتا ہوں، کسی پر سامان لا لیتا ہوں، پھر اسی سے تجارت کرتا ہوں. اس طرح میرا وقت گزر رہا ہے. تو جس کعبہ کو گرانے آیا ہے اس کعبہ کا مالک، اس کعبہ کا رب، اس کعبہ کا متولی جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بڑا طاقتور ہے. اس کعبہ کی حفاظت وہ خود کرے گا، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور نہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے کہ میں تیری منت سماجت کروں، کہ تیری پاؤں پکڑوں کہ تو کعبہ پہ حملہ نہ کر، تو کعبہ کو نہ گرا. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ کعبہ خود بنوایا تھا. اس کو اور غصہ آیا. اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کعبہ والا کتنا طاقتور ہے. چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ کو للکار دیا. شاید اس کی بدبختی کا وقت آ چکا تھا. جس وقت یہ مزدلفہ کے علاقے میں پہنچا، مزدلفہ اور مینا کے درمیان میں ایک جگہ ہے جس کا نام وادی محصر ہے. یہ وادی 540 ہاتھ چوڑی اور اتنی ہی لمبی ہے. اس کے ارد گرد یعنی کہ اس وادی کے ارد گرد حکومت سعودیہ نے ایک جنگلہ لگا دیا ہے. وہاں پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں اور اس طرف جانے نہیں دیتے کیونکہ مزدلفہ کا سارا علاقہ حاجیوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے. وہاں حاجی حج کرتے ہیں اور عرفات سے واپسی پر مغرب، عشاء، فجر مزدلفہ ہی میں پڑھنی ہوتی ہے. صبح کی نماز کے بعد اصل مقصد ہی یہ ہے کہ مزدلفہ میں ٹھہرا جائے، وہاں رکا جائے. تو پولیس والے وادی محصر کی طرف نہیں جانے دیتے کیونکہ اس سے حج پر اثر پڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المزدلفۃ کلھا موقف الا وادی محصر، کہ سارا مزدلفہ حاجیوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے مگر وادی محصر نہیں ہے. بہرحال اس وادی محصر میں جب ابرہہ کا لشکر پہنچا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے پرندوں کی ایک فوج بھیجی. ہر پرندے کے پاس 3 کنکر تھے. تین کنکر. بعض کہتے ہیں کہ وہ مسور کی دانے کے برابر، مسر دیکھیں آپ نے، مسروں کی دال، مسر، ثابت مسر کے دانے کے برابر تھے. ایک پنجے میں یعنی کہ دونوں پنجوں میں ایک پتھر تھا اور ایک پتھر ان کی چونچ میں ہوتا تھا. ایک پرندے کے پاس صرف 3 پتھر تھے.
بعض حضرات پر فرماتے ہیں کہ وہ پتھر ہمس یعنی چھوٹے چنے کے برابر، چنے چھوٹے چھوٹے چنے جو ہوتے ہیں اس کے برابر تھے، اور وہ مسور کا دانہ جب ان کے سر پر پڑتا، اوپر سے وہ پتھر پھینکتے تو ان کے سر پر جب پڑتا تو وہ آر پار ہو کر نیچے سے ہاتھی کو چیرتا ہوا زمین میں گر جاتا، یعنی کہ اوپر سے پتھر چونچ سے گرتا، پنجے سے گرتا، پرندوں کے چھوٹے سے پرندے کے پاؤں سے پتھر گرے تو وہ ہاتھیوں کو چیرتا پھاڑتا ہوا، تباہ و برباد کرتا ہوا نیچے چلا جاتا۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ 60,000 کے لشکر میں سے کوئی ایک بندہ بھی واپس اپنے گھر صحیح سلامت نہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ادھر ہی غرق کر دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب ابرہہ کے ساتھ گفتگو کر کے جب واپس آئے تو شبابیب مکہ یعنی کہ نوجوان مکہ بڑے جذبات میں تھے، کیونکہ کعبۃ اللہ کا احترام تو سب کے دلوں میں تھا۔ حضرت عبد المطلب نے انہوں نے کہا کہ تم پہاڑوں پر چلے جاؤ، شہروں میں نہ رہنا۔ انہوں نے عبد المطلب کو کہا کہ بابا جی تم ہماری فکر کرتے ہو، تمہیں تو کعبۃ اللہ کی فکر کرنی چاہیے۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا یا کہا کہ کعبہ کی فکر نہ کرو، اس کا حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ بہت بڑا ہے، تم اپنی فکر کرو، اپنی عورتوں کی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو۔ چنانچہ سارے کے سارے لوگ جبل نور پر چڑھ گئے اور مختلف پہاڑیوں پر چڑھ گئے، اور اس طرح وہ سارے کے سارے وہاں چلے گئے اور مکہ خالی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کو یعنی کہ ان ابرہہ کو اور اس کے لشکر کو، جن کو ہاتھی والے کہا جاتا ہے، ان کو ختم کر دیا اور ان کی نسل میں سے کوئی بھی باقی نہ چھوڑا۔ اس وقت یہ سورت نازل ہوئی۔ یہ سارا قصہ، سارے واقعات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت یہ سورت نازل ہوئی۔ اب جب آپ یہ سورت پڑھیں اور اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو اب آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ الم ترى کہ الم تعلم، کیا تمہاری روایت آنکھوں سے نہیں ہوتی، دل سے بھی نہیں ہوتی؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا آپ نہیں جانتے ہمارے بتلانے سے؟ کیف فعل ربک، کیسا کیا آپ کے رب نے، کیسا معاملہ کیا، کیا کیا آپ کے رب نے، باصحاب الفیل، اصحاب فیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ وہ ان ہاتھی والوں کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الم یجعل کیدہم، کیا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو، ان کے مکر کو، ان کی شرارت کو، یعنی کہ انہوں نے تدبیر کی تھی نا کہ ہم ختم کر دیں گے، فی تضلیل، خسارے میں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، دشمن اپنی چال چلیں اور اللہ تعالیٰ اپنی چال چلیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی چال بہترین چال ہے۔ بڑے ٹھاٹ باڑ کے ساتھ، بڑے تکبرانہ انداز میں ہاتھیوں کو لے کر، 60,000 کا لشکر لے کر ابرہہ نے حملہ کیا، حملہ کرنے کا سوچا، اور ہم نے ان کے کعبہ کو گرائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک آدمی بھی نہیں چھوڑا اور ان کے سارے لشکر کو ہاتھیوں سمیت غرق کر دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسے غرق کیا، یہ بھی عبرت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں، سپر پاوریں ختم کر سکتے ہیں، اس وقت کی سپر پاور ہی تھے نا یہ، تو پرندوں سے اللہ تعالیٰ نے ختم کروا دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اور چھوڑے اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندے، چھوٹے چھوٹے پرندے، طیرن، طائر کی جمع، طیر کی جمع طائر بھی آتی ہے، ابابیل کا مفرد ابال، مختلف مفرد ہیں اس کے، جس کا بھی معنی لے لیں، اس کا معنی ہے گروہ۔ ابابیل کا مطلب کیا ہے؟ گروہ، جوک در دو جوک، گروہ در گروہ۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ذات ہے، اس نے ہاتھیوں کو ایک مسروں کے دانے سے تباہ کر دیا، اور ایک پرندے سے جو چھوٹا سا پرندہ ہے اس سے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں میں اتنی قوت، اتنی طاقت رکھ دی کہ وہ گولی سے بھی زیادہ طاقتور بن گئے، اور انہوں نے ان لوگوں کو مار دیا کہ جو ابرہہ کے ساتھ حملہ کرنے آئے تھے۔ کئی لوگ تڑپ کر اسی وقت مر گئے، کئیوں کے جسم میں چیچک، خسرہ، جدری، مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو گئیں، اور وہ اس بیماری میں ہی تڑپ کر مر گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مختلف صورتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے نصرت فرمائی، مدد فرمائی، اور فرمایا مگر اس کے لیے یہ شرط کیا تھی کہ بندے کا اخلاص ہو۔ دیکھیں حضرت عبد المطلب کو اس بات کا یقین تھا، ان کا اخلاص تھا کہ ہم کعبۃ اللہ کی حفاظت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کریں گے۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بڑے ہی اخلاص کے ساتھ بنایا تھا، اور جب بناتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری اس کاوش کو، اس کوشش کو قبول فرما لینا، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی یہ۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا تھا؟ سورۃ المحمد 26واں سپارہ آیت نمبر 7 میں ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اور تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے یعنی اس کے دین کی تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ دین کی مدد یہ ہے کہ دین پر چلو، دین میں کمی آئی تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورے نہیں کیے، دین پر چلو، دین کا خیال کرو، اللہ تعالیٰ کی بات کو مانو تو اللہ تعالیٰ آج بھی تمہارے وعدے پورے کر دے گا۔ ایک واقعہ ہے کہ مصر میں کچھ لوگوں سے مسواک چھوٹ گئی، مسواک کرتے تھے وہ روزانہ، وہ چھوڑ دی انہوں نے، جس کی وجہ سے 2 مہینے تک وہاں پر فتح روک دی گئی کہ فتح نہیں ہوئی 2 مہینے مصر میں کوئی۔ حالانکہ مسواک نہ فرض ہے، نہ سنت موقدہ ہے، نہ واجب ہے، نہ کچھ ہے، ایک مستحب عمل ہے۔ اگر آپ نماز سے پہلے مسواک کر لیتے ہیں تو 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اتنے چھوٹے عمل سے بھی اللہ تعالیٰ نے 2 مہینے کے لیے فتح روک دی، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کرتے رہیں گے۔ جہاں فرض چھوڑ دیے جائیں وہاں پر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ خود سوچیں کہ ہم لوگ آج کل فرض چھوڑ دیتے ہیں، فرضوں میں کوتاہی کر جاتے ہیں، تو اللہ کی مدد اور نصرت کیسے آئے گی؟ مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب شعر کہا ہے نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی، کہ آپ بدر والی فضا پیدا کریں، بدر والا ایمان، بدر والا جذبہ پیدا کریں، صحابہ والا جذبہ پیدا کریں، آج بھی فرشتے کتار در کتار آپ کی مدد کو اتر سکتے ہیں۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پتھر تھے ان کو، وہ جو مارتے تھے ان کو پتھر کنکر کے، چھوٹے چھوٹے پتھر، کسی کی نوک اس طرف کسی کی نوک اس طرف، کوئی پتھر کسی کو لگ رہا ہے کوئی پتھر کسی کو لگ رہا ہے، جس کو وہ پتھر لگتا تھا وہ زمین میں دھنس جاتا، ہلاک ہو جاتا۔ فجعلہم، پس اللہ نے کر دیا، فجعلہم، پس کر دیا ان کو، کعصف، گھاس کی طرح، مأکول، کھایا ہوا گھاس، کہ کھائے ہوئے گھاس کی طرح ان کو کر دیا۔ یعنی گھاس کو جانور کھا کھا کر بچے ہوئے کو پاؤں کے نیچے رون دیتے ہیں نا، اور منہ سے بگاڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رون دیا زمین میں اور پھر بگاڑ دیا، اور پھر ان کو زمین کے اندر ختم کر دیا اور کچل کر چھوڑ دیا۔ اس طرح وہ رونتے ہوئے کچلتے ہوئے ہو گئے، اور ابرہہ کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی۔ اس صورت میں اسی کا ذکر تھا، اور یہ صورت ایمان تازہ کرنے کے لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یا خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے ٹکر لینے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بات مان کر چلیں، اللہ کے ہو کر چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی تمام مسائل حل فرمائیں گے۔ مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ سے جتنی ہو سکے مغفرت مانگ لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔